معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ زمانے میں کئی عرصہ قبل ایک مرتبہ چین کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کا زلزلہ آیا تھا، اور اس زلزلے کے اندر ہزاروں لوگ جو ہے وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے، اور کئی عمارتیں جو ہے وہ زمین بوس ہوئی تھیں۔ انہی عمارتوں میں سے ایک عمارت جو ہے ایسی گری ہوئی تھی کہ اس عمارت کی جو چھت ہے وہ جب گری تو گھر میں موجود ایک ماں اور اس کی گود کے اندر اس کا ایک بچہ تھا، تو وہ چھت اس طریقے سے گری کہ ان کے اوپر نہیں لگی اور درمیان میں جو جگہ تھی وہ خالی تھی۔ تو یہ ماں اپنے بچے کے ساتھ اس مقام پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ملبے کو ہٹانے کے لیے لوگ جمع ہوئے اور کئی دن اس میں گزر چکے تھے۔ جب ان لوگوں نے اس ملبے کو اٹھایا تو اس ایک کونے میں انہوں نے ایک عورت کو اور اس کے دودھ پیتے بچے کو دیکھا کہ وہ دونوں بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ماں اور بچے دونوں کو اٹھا کر کے اسپتال پہنچایا، اور جس وقت اسپتال میں اس ماں کو ہوش آیا تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے عمارت جو ہے وہ نہیں گری اور آپ زخمی نہیں ہیں، لیکن آپ کی جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ ساری کی ساری انگلیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری زخمی ہیں، جبکہ باقی سارا جسم آپ کا محفوظ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس ماں نے بتایا کہ اس وقت ہمارے اوپر چھت گری تو میں ایک کونے کے اندر اپنے بچے کے ساتھ موجود تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی، چھت ہمارے اوپر نہیں گری، درمیان میں گیپ اور خالی جگہ تھی، تو میں اپنے اس بچے کو لے کر کے وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو اس دوران میں جب بچہ روتا تھا تو میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، اور جب 2-3 دن تک میں اس کو دودھ پلاتی رہی تو اس کے بعد میرا دودھ بھی ختم ہو گیا، اور جس وقت میرا دودھ ختم ہو گیا اور بچے کو پلانے کے لیے میرے پاس دودھ نہیں تھا تو بچے نے رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ میں نے بچے کو خاموش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے اس کے منہ کے اندر ڈالی کہ شاید انگلیاں چوس کر کے یہ خاموش ہو جائے، لیکن بچے کا رونا جو ہے وہ بند نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ اپنے دانتوں سے کاٹ کر کے بچے کے منہ میں ڈال دی کہ میرا جو خون ہے یہ بچہ خون چوس لے، اس کی بھوک مٹ جائے، اور اس طریقے سے شاید اس کا رونا جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو میں نے ایک انگلی جو ہے وہ کاٹ کر کے اس کے منہ میں ڈالی، اور اس نے جو ہے خون پینا شروع کیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ پھر اسی طریقے سے جب بھی بچہ روتا تھا تو میں ایک ایک انگلی جو ہے وہ کاٹ کر کے اس کے منہ کے اندر ڈالتی رہتی تھی، اور وہ میرا خون جو ہے وہ چوستا رہتا تھا، اور اس طریقے سے وہ خاموش ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اپنی 10 انگلیاں جو ہے وہ کاٹ کر کے بچے کے منہ میں ڈالی، اور پھر میرے اندر اتنی کمزوری پیدا ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور بچے نے چونکہ زیادہ خون چوس لیا تھا تو بچہ جو ہے وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں، اور اب میری آنکھ جو ہے وہ اسپتال کے اندر کھلی ہے، تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس طریقے سے مجھے اسپتال پہنچایا گیا۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت ڈاکٹروں نے اس کی یہ بات سنی تو سخت حیران ہوئے کہ دیکھو ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے اوپر کس قدر مہربان ہے، اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے،
کہ اگر ماں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے خون سے بچہ جو ہے اس کی زندگی باقی رہے گی تو وہ اپنا خون دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ معزز سامعین، آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ایک ماں اپنے اولاد کے اوپر کس قدر مہربان ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ ما قنط من جنتی احد۔ فرمایا اگر کسی کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحمت والے ہیں، کس قدر مہربان ہیں، تو کوئی آدمی بھی جنت سے معروف نہ رہے۔ یعنی سب کے سب اللہ کی اس رحمت کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا اندازہ آپ اس واقعے سے بھی لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، پیغمبر تھے اور بہت زیادہ مہمان نواز تھے، مہمان دوست تھے، ایک دن ان کے پاس ایک مجوسی آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کھانا مانگا۔ مجوسی کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ وہ مجوسی کہنے لگا کہ میں کھانے کی خاطر اپنا مذہب جو ہے وہ ترک نہیں کروں گا، اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، اور یہ کہہ کر کے وہ مجوسی اپنا راستے پہ چلا گیا۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مجوسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور یہ مجوسی بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے اسے اس کے اوپر رحم آیا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ قلوبہم، کہ میں غمگین اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، یا ابراہیم لم تطعمه الا بتغییر دینه ونحن من 70 سنة نطعمه على كفره فلو أزفته ليلة ماذا كان عليك۔ فرمایا اے میرے خلیل، اے ابراہیم، یہ مجوسی جو تمہارے پاس آیا کھانا مانگنے کے لیے، یہ میرا نافرمان ہے، اور 70 سالوں سے میں اس کی نافرمانی کے باوجود اس کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ میں نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کے اوپر کھانا پینا بند نہیں کیا۔ اگر ایک رات یہ آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ کھانا کھا لیتا تو اس میں کیا حرج تھا۔ فرمایا اے ابراہیم، جاؤ اور جا کر کے اس کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد اسے کھانے کی دعوت دو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے گئے اور اس مجوسی کو تلاش کیا، اور تلاش کرنے کے بعد اسے کھانے کی دعوت دی۔ تو وہ مجوسی بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا تھا اور ابھی جو ہے خود کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اے ابراہیم، اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ابھی تو آپ نے مجھے کھانا دینے سے انکار کر دیا تھا اور اب خود جو ہے کھانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا، اور پھر وہ سارا ماجرا اس آدمی کو، اس مجوسی کو سنا دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام سے کھلایا تھا۔ جس وقت اس مجوسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو
اس نے سوچا کہ دیکھو اللہ رب العزت کس قدر مہربان ہے، اور اسی وقت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ اعرض علی علیہ السلام، کہ اے ابراہیم مجھے بھی مسلمان بنا دیجئے، میرے اوپر اسلام پیش کیجئے تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ اسی جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام لے آیا اور اسلام قبول کر کے وہ اہل ایمان کے اندر شامل ہو گئے۔ تو اس سے دونوں واقعوں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر کس قدر مہربان ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔